الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، نگاہیں ان کی جھکی پڑی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی جا رہی ہوگی، اور بے شک جب یہ لوگ تندرست تھے تو انہیں سجدوں کی جانب بلایا جاتا تھا۔ سامعین، کل یہ ہماری آیہ مبارکہ نمبر 43 کا حصہ تفسیر کا رہ گیا تھا، اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلی آیہ مبارکہ کی کل تفسیر اور وضاحت آپ نے مفصل انداز میں سماعت کی کہ اللہ تعالیٰ کس انداز میں بروز حشر اپنی پنڈلی کے نور مبارک کو ظاہر فرمائے گا، اور وہ منظر اہل ایمان کے لیے اور اہل محبت کے لیے کتنا پر لطف ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا خاشعۃ ابصارهم، کہ ان کی جو نگاہیں ہیں وہ جھکی ہوئی ہوں گی، جھکی پڑی ہوں گی، منافقین کی اور مشرکین کی اور کفار کی۔ اب یہاں پر مفسرین نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں جو بلائے گا سجدہ کے لیے، تو اپنی محبت کے طور پہ انہیں سجدے کے لیے نہیں بلائے گا۔ اہل ایمان کو تو بلائے گا سجدے کے لیے محبت کی بنیاد پر، اہل ایمان آئیں گے اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، اللہ کی یہ محبت کا اظہار ہوگا ان کے ساتھ۔ لیکن منافقین کو جو سجدے کے لیے بلایا جائے گا یہ ان کو بطور سزا کے بلایا جائے گا، تاکہ اسے اللہ تعالیٰ سب کے سامنے، اہل محشر کے سامنے اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے اور ذلیل کرے۔ ذلیل کس انداز میں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں سارے اہل ایمان کو اور سب کو حکم فرمائے گا کہ اللہ کے حضور سجدہ شکر میں اور سجدہ عبادت میں جھک جاؤ۔ تو تمام اہل ایمان جب سجدے کے لیے جھکیں گے تو ان کی جبینیں اللہ کی بارگاہ میں، جبین نیاز جو ہے وہ جھک جائے گی، اور جو ہی یہ جھکنا چاہیں گے تو فوری طور پر کمر کی طرف سے انہیں ایک ایسا جھٹکا پڑے گا کہ ان کے سر جو ہے ابھی سجدے کی طرف جانے کو تیار ہی تھے کہ وہاں سے واپس ان کے سر پیچھے کی طرف موڑ دیے جائیں گے۔ یہ پھر دوبارہ کوشش کریں گے تو دوبارہ پھر ان کا یہی حال ہوگا کہ یہ دوبارہ بھی اللہ کے حضور سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ سارے اہل محشر جب اٹھیں گے اور دیکھیں گے اپنا سجدہ شکر اور سجدہ عبادت بارگاہ خدا میں کر کے فارغ ہو جائیں گے، تو یہ اسی کوشش میں ہوں گے کہ کسی طرح یہ سجدہ کر سکیں اللہ کے حضور۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب تو وقت گزر چکا، کیونکہ وہ دارالآخرت ہے، وہ دارالعمل نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ دنیا دارالعمل ہے ایمان والوں، دنیا دارالعمل ہے، دنیا عمل کی جولاں گاہ ہے، یہاں عمل کرنا ہے۔ جب دنیا سے چلے گئے اب عمل والے دروازے ختم ہو گئے، بند ہو گئے۔ اس لیے جیتے جی جو عمل کر سکتے ہیں کر لیجئے، جب تک اللہ نے ہمیں سانسیں دی ہیں ان کو غنیمت جانیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سانس عطا فرمائی ہے اس کو اللہ کی نعمت عظمیٰ جانتے ہوئے، اس ایک ایک لمحہ کی قدر کرتے ہوئے اللہ کے حضور وہ سانسیں رب کی یاد میں گزار لیجئے، اللہ کی عبادت میں گزار لیجئے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار لیجئے، کیونکہ غفلت جو ہے وہ انسان کو شیطان کی طرف لے جایا کرتی۔ گزشتہ جمعہ المبارک میں نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول جو ہے وہ کوٹ کیا تھا کہ ان سے یہ پوچھا گیا کہ ذکر کی حقیقت کیا ہے، حقیقت الذکر کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا حقیقت الذکری رفع الغفلتی، حقیقی ذکر یہ ہے کہ بندہ مومن اپنے آپ سے غفلت اور سستی کو دور کر دے، ختم کر دے، اور ہر لمحہ اپنے مالک کے حضور ذکر میں گزار دے۔ فرمایا جس سے غفلت دور ہو گئی تو خود بخود شیطان اس سے دور ہو گیا، اور جو دم غافل سو دم کافر، اور جو غافل رہا اس نے اپنی زندگی کو شیطان کی پیروی میں گزار دیا۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ مومن غفلت میں پڑتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، تو فوری طور پر شیطان اس کے
جو قلب ہے، اس کا دل ہے، اس پر آ کے براجمان ہو کر چمٹ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ان شیطان جاسم علی قلب مومن، یہ حدیث کے الفاظ کہ وہ شیطان پھر بندہ مومن کے دل پر حاوی ہو جاتا ہے، غالب ہو جاتا ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں، دل بھی کرتا ہے کہ میں نماز پڑھوں، دل بھی کرتا ہے میں یہ نیک کام کروں، دل بھی کرتا ہے کہ میں رزق حلال کماؤں، دل بھی چاہتا ہے میں یہ اچھا کام کروں، لیکن کیا کروں جی، کر نہیں پا رہا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ شخص اللہ کے ذکر سے غفلت میں ہے، شیطان کے قبضے میں ہے۔ اب شیطان سے قبضے کے لیے ظاہر ہے دنیا سے کسی کا قبضہ چھڑانا ہو تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تو شیطان کا قبضہ تو بڑا مضبوط ہے، اللہ کی اپوزیشن ہے نا جی، چھوٹی اپوزیشن تو نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں ہے، رحمان کے مقابلے میں شیطان کھڑا ہے۔ شیطان کو کیا آپ کمزور سمجھتے ہیں؟ بہت طاقت ہے شیطان کے پاس، بہت مضبوط ہے شیطان۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک مضبوط ذات کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اس کے ساتھ لو لگانا ہوگی۔ شیطان کو ہم میں سے کوئی بھی فتح نہیں کر سکتا، اس کو شکست نہیں دے سکتا جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو جائے۔ وہ بہت مضبوط ہے، طاقت ہے اس کے پاس، اور اس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا، کسی اور کو نہیں، کہ میرے مالک تو ایک انسان کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال رہا ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میرا بھی پھر وعدہ ہے کہ میں ان سارے انسانوں کو ایسا گمراہ کروں گا، اس کی وجہ سے میں جنت سے نکلا ہوں، اس کی ساری اولاد کو جنت سے نکالوں گا۔ تو وہ اپنا پورا کام کر رہا ہے، زور لگا رہا ہے، اور کتنے انسانوں کو اس نے جنت سے دوزخی بنا دی ہے۔ ہماری اصل جو ہے انسانوں کی، وہ تو جنت ہی تھی نا جی، جنت سے ہی آئے تھے۔ آدم علیہ السلام کہاں سے آئے تھے؟ جنت سے آئے تھے۔ ہماری اصل جو ہے وہ تو جنت ہی ہے۔ اب جتنی ایک تعداد جہنم کی ہوئی ہے وہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ شیطان کی وجہ سے۔ جتنے کافر ہوئے شیطان کی وجہ سے، جتنے مسلمان غافل ہیں کس کی وجہ سے؟ شیطان کی وجہ سے۔ آپ ملاحظہ کر لیجئے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رسم اذاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی۔ کہاں گئی وہ اذانیں، کہاں گئی وہ نمازیں، کہاں گئے وہ ذوق؟ آج آپ دیکھ لیجئے، شیطان اس وقت کامیاب ہے یا کوئی اور طاقت؟ زیادہ افراد کس کے ساتھ ہیں اس وقت؟ شیطان کے ساتھ، سادہ سی بات ہے، اکثریت اسی کے ساتھ ہے۔ اب ہم اپنے تئیں بات کر لیتے ہیں، شیطان کے ووٹ زیادہ ہیں، اس کے فالوور زیادہ بن گئے ہیں، تو بس سوچنے کی بات ہے کیا وجہ ہے؟ کہ وہ تھوڑی طاقت نہیں ہے، بڑی طاقت ہے۔ تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز پر عمل کرنا ہوگا وہ کیا ہے؟ غفلت کو ختم کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، دو نمازیں مجھے بہت پسند ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں دو نمازیں مجھے بہت پسند ہیں، فرمایا عشاء اور فجر کی نماز، اور فرمایا ان دو میں سے مجھے جو سب سے زیادہ پسند ہے، یعنی پانچوں میں سے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ کون سی نماز ہے؟ نماز فجر، صلاۃ الفجر۔ تو آپ بتائیے سب سے زیادہ تھوڑی تعداد میں لوگ کس نماز میں آتے ہیں؟ فجر کی نماز میں۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ سوچنے والی بات، کیا بڑی نماز ہے؟ حالانکہ سب سے چھوٹی نماز ہے۔ جتنی نمازیں ہیں ساری نمازوں میں سے سب سے چھوٹی نماز جو ہے وہ نماز فجر ہے۔ صرف 2 فرض اور سنتیں ملائیں تو ٹوٹل 4، باقی کوئی اور نماز ایسی نہیں ہے جو 4 رکعتوں پر سنت اور فرض ملا کے ہو، کوئی بھی ایک ایسی نماز نہیں ہے، سب سے چھوٹی نماز ہے۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ منافقوں پر بہت بھاری ہے، بڑی مشکل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ غفلت شیطان اس نماز میں لوگوں پر ڈالتا ہے۔ اور اس نماز پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے نا جی، غفلت، اس کے سوا کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ اب حدیث پہ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر کی حقیقت کیا ہے؟
غفلت کو ختم کرنا۔ اب یہاں جو محروم ہوئے نماز سے، کیوں محروم ہوئے؟ کہ ان پر غفلت چھا گئی، اور غفلت کس نے ڈالی؟ شیطان نے ڈالی۔ اگر ہم اس غفلت کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرماتا۔ علامہ صاحب نے بھی فرمایا تھا نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ بھی مدد تب کرتا ہے جب اللہ سے مدد طلب کرو، جب مدد طلب ہی نہیں کرو گے تو اللہ مدد کیوں کرے گا؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، ہونا خیال جس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ یہ علامہ صاحب کا شعر۔ پہلے خود وہ مزاج تو بناؤ، بدلو تو صحیح اپنے آپ کو۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نماز فجر ایک دن قضا ہو گئی، بڑے روئے، اٹھ کے بڑے روئے کہ میری نماز فجر قضا ہو گئی، روتے رہے، ظہر کی نماز تک روتے رہے۔ ظہر کی نماز میں گئے، بار گئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہی آئی، پیارے حبیب آج آپ کا فلاں صحابی آپ کی محفل میں بیٹھا ہے اور بڑا رو رہا ہے اس وقت سے کہ اس کی آج فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس محبت کی بنیاد پر جو اس نے اتنا رو رو کے اس دکھ کا مداوع چاہا ہے اور آنسو بہائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو 70 نمازوں کا زیادہ ثواب عطا فرما دیا۔ وہ قضا بھی معاف اور 70 نمازوں کا اور ثواب دے دیا ہے۔ سرکار نے ان کو فرمایا تم میں سے کس کی فجر کی نماز قضا ہوئی تھی؟ وہ کھڑا ہو گیا، رو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا مبارک ہو، تجھے اس کا ثواب بھی مل گیا، 70 اور کا ثواب اللہ نے تجھے دے دیا ہے تیری محبت کی وجہ سے کہ تو نے اس غفلت پر اللہ سے توبہ کی ہے۔ کہتے ہیں اگلے دن شیطان تو دشمن ہے نا جی ہمارا، قرآن کا اعلان ہے ان شیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان بڑا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے انسان کا۔ یہ قرآن کی آیت مبارکہ اس کا درس گزر چکا ہے پیچھے۔ صبح جب جناب فجر کا وقت ہوا تو مؤذن نے اذان دی تو شیطان آ کے اس کو جگا رہا ہے، جو تھپکیاں دیتا ہے وہ شیطان آ کے اس صحابی رسول کو جگا رہا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا تو کون؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ ارے وہ صحابہ کا تو بڑا مقام تھا۔ اس نے کہا شیطان کا کام کیا ہے مجھ کو نماز کے لیے جگانا؟ تو تھپکیاں دے کے سلاتا ہے، غفلت ڈالتا ہے کہ کوئی نماز نہ پڑھے۔ کہا اس میں بھی کوئی میں شیطان ہوں ایسے تو نہیں آیا، کل تجھے سلایا تھا تو تو نے رو کے ایک کی بجائے 70 کا ثواب لے لیا، میں چاہتا ہوں 70 کا ثواب تجھے نہ پھر نہ مل جائے۔ اتنا دشمن ہے وہ ہمارا۔ تو اصل بنیاد کیا ہے؟ کیا سمجھ آیا؟ اگر ہم رب سے غفلت کی دوری کی دعا اور کوشش کریں تو پھر شیطان بھی آ کے ہمیں جگا جائے گا نماز کے لیے، لیکن اس کے اگر پرماننٹ کسٹمر بن جائیں گے تو پھر تو سلائے گا وہ تھپکیاں دے کر۔ اذان تک جاگتے ہیں، جو ہی اذان مسجد کے مینار سے بلند ہوتی ہے نیندیں چھا جاتی ہیں مسلمانوں کی اولادوں پر۔ یہ سوالیہ نشان ہے، یہ حقائق ہیں۔ ساری رات جاگتے رہیں گے، جو ہی اذان کا وقت ہوگا خواب غفلت چھا جائے گی اور اب نیند چھا جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمیں اور اس غفلت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ اب جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے نہیں کر پائیں گے۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، دنیا میں انہیں بار بار بلایا جاتا تھا آؤ سجدے کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ دن میں 5 مرتبہ ایک صدا بلند ہوتی ہے اور ہم سب کے کانوں تک پہنچتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ یہ کسی مؤذن کی آواز نہیں ہوتی، مؤذن تو ترجمان ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ صدا کس کی ہوتی ہے؟ جناب سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صدا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ مؤذن تو ترجمان ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، وہ تو ترجمانی کر رہا ہے کہ بھائی آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ کیوں آؤ؟ کس لیے آؤ؟ خود آگے فرمایا حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب اگر ادھر نہیں آؤ گے اس آواز پر تو یہ مت سمجھنا کہ تم کامیاب ہوگے، نہیں، تم گھاٹے اور نقصان میں چلے جاؤ گے۔ آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ جس نے اس آواز کو سنا اور اس کامیابی کی طرف آ گیا، مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے سجدے کی توفیق نصیب فرما دے گا۔
اور جس نے آج قرآن کے کیا الفاظ ہیں وَهُمْ سَالِمُونَ، اللہ تعالیٰ انہیں فرما رہا ہے کہ انہیں سجدوں کی جانب بلایا جاتا تھا حالانکہ یہ لوگ تندرست تھے، صحت مند تھے، کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، یہ آ بھی سکتے تھے لیکن نہیں آتے تھے، نہیں آتے تھے۔ اللہ کے حضور شکر کیا کریں جن کو اللہ نے صحت دی ہے، توفیق دی ہے کہ وہ اپنا سر سجدے میں جھکا سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ بندہ اپنی جبین زمین پر جھکانے کے قابل نہ رہے، اس سے پہلے ہمیں اس کا احساس کر لینا چاہیے۔ اس کا دیکھیں نماز بیٹھ کے بھی ہو جاتی ہے، نماز لیٹ کے بھی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے قرآن میں، اس کی اجازت ہے۔ جو شخص سجدہ نہیں کر سکتا وہ بیٹھ کے نماز پڑھے، کرسی پہ، کسی اور چیز پہ، قلین پہ بیٹھ کے، زمین پہ بیٹھ کے، مصلی پہ بیٹھ کے، جیسے بھی اسلام نے اس کو اجازت دی ہے، پڑھے صحیح۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے، کبھی آپ پوچھیے ان سے جو بیٹھ کے پڑھتے ہیں، جو لذت اس سر کو جھکا کر زمین پر سجدے میں مزہ اور جو سکون آتا ہے وہ اشارے سے نہیں آتا۔ آپریٹ کے دوران میں نے بھی پڑھی تھی بیٹھ کے، وہ لذت نہیں نصیب ہوتی جو لذت انسان کو باقاعدہ طور پہ سارے ارکان ادا کر کے جب انسان اپنی جبین کو اللہ کے حضور اللہ اکبر کی ذات کے سامنے زمین پہ رکھ دیتا ہے، وہ اعلیٰ ہے، اور یہ سر اسفل اور ادنا ہے۔ یہ جو ذوق اور مزہ اس سجدے میں آتا ہے وہ اشارے میں تو وہ نہیں ہے۔ تو جب تک یہ نعمت ہے اس کی قدر کیجیے، اور سر سجدوں کو میں ڈال کے اپنی جبین نیاز پہ نشان سجود جو ہے اور وہ نور سجود جو ہے اس کو سجا لیجیے، اس کو سجا لیجیے۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک ایک نئے مضمون کے ساتھ اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی جبینوں کو سجدوں کے نور سے منور کریں اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں، وہ ہمارا دشمن ہے، اس کو ہم دشمن سمجھیں، اور رحمان ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، ہم اس کی محبت کی قدردانی کریں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔